إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 تا 59۔ آئیے اس کے متعلق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ، پس تم اس سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو سیر ہو کر، اور دروازے میں تم سجدہ کرتے ہوئے اور بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور محسنین کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے جس میں بنی اسرائیل کو داخل ہونے کا کہا گیا؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد اریحا شہر ہے، مگر یہ بعید ہے کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور یہ اس راستے پر نہیں ہے۔ اور بعض نے فرعون والا مصر مراد لیا ہے۔ یہ قول اس سے بھی زیادہ بعید از عقل ہے۔ زیادہ صحیح قول وہ ہے جسے اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ اس شہر سے مراد بیت المقدس ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 21 میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فتح ہی نہیں ہو سکا، حالانکہ فبدلہ کی فا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کے بعد وہ فوراً شہر میں چلے گئے۔ علامہ رازی نے اس اشکال کا حل پیش کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی زبانی دیا گیا ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے عہد نبوت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہیں حکم دیا گیا ہو کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ حکم ویسا ہی تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر سورہ نصر میں توبہ، استغفار اور تسبیح کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد نماز فتح 8 رکعت ادا کی ہیں۔ اس آیت کے آخر میں سنزید المحسنین، یعنی ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے، یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ مزید درجات حاصل ہوں گے۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا معنی خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فرمان صحیح البخاری کتاب الایمان باب و سوال و جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 50، اور اس حدیث کے راوی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، سو اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے۔
آیت نمبر 59 فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی اس کے علاوہ، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ ان ظالموں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور بخشش مانگو، تو انہوں نے اسے بدل دیا اور اپنے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، دانہ بالی میں ہونا چاہیے۔ یہ بات صحیح البخاری میں کتاب احادیث الانبیاء اور باب نمبر 3403، صحیح مسلم میں 3015 نمبر حدیث ہے۔ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر عناد اور حکم الہی کی مخالفت اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس عظیم نافرمانی کو قرآن نے فسق سے تعبیر کیا ہے، جس کے معنی حدود اللہ سے کلیتاً نکل جانے کے ہیں۔ اسی بنا پر انہیں ظالم قرار دیا اور ان کے اس ظلم کی سزا میں ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا۔ رجزن کے معنی گویا کہ مطلق عذاب کے ہیں، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد طاعون ہے، اور یہ بات صحیح البخاری میں کتاب احادیث الانبیاء کے اندر حدیث نمبر 3473 میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے۔ صحیح مسلم میں رجس کی جگہ پر رجز کے الفاظ ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ قصہ سورہ اعراف میں بھی مذکور ہے، مگر وہ سورت چونکہ مکی ہے اس لیے ضمیر غائب سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سورت مدنی ہے اور مدینہ میں یہود سامنے تھے، اس لیے ضمیر مخاطب لائی گئی ہے۔ الغرض دونوں قصوں میں یعنی البقرہ اور الاعراف کے درمیان سیاق و سباق کے اعتبار سے 10 وجوہ سے فرق پایا گیا ہے، جن میں سے بعض کا تعلق الفاظ سے ہے اور بعض کا معنی سے ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ اور امام زمخشری رحمہ اللہ نے وہ 10 فرق خوب تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ واو کا معنی اور، از کا معنی جب، اور اس کا مفہوم ہوتا ہے اور اس وقت کو یاد کیجئے جب قلنا ہم نے کہا، یہ لفظ قول سے نکلا اور نا سے پہلے جزم ہے، تو ترجمہ فعل کے آخر میں جب ایسی علامت ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے۔ ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، شروع میں حمزہ حکم والا اور آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت، اور اس کا روٹ ہے دال خا لام یعنی داخل ہونا۔ ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، چونکہ یہ فعل امر ہے۔ حاذہ القریہ، اس بستی میں۔ حاذہ کا معنی یہ ہوتا ہے اور حاذہ کی مؤنث ہے حاذہ، اور اس کی جب نسبت کسی اسم کی طرف کی جاتی ہے یا کسی چیز کی طرف کی جاتی ہے تو یہ کی بجائے اس کا ترجمہ اس کیا جاتا ہے۔ القریہ کے آخر میں جو گولتا ہے وہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ سے رنگ میں ترجمہ ظاہر کرنا ممکن نہیں ہے۔ فکلو، پھر تم سب کھاؤ۔ فا کا معنی پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے، یہاں ترتیب مراد ہے اس لیے ترجمہ پھر کیا جائے گا۔ آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، آپ پڑھ چکے ہیں واو الف واو نون اور یا نون 3 علامتوں کا گروپ جو کہ جمع مذکر کو ظاہر کرتا ہے۔ باقی لفظ جو ہے وہ کل جو ہے کھانے پینے کے مفہوم میں ہے، معقولات، مشروبات اور اکل و شرب سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ فکلو، پھر تم سب کھاؤ، منہا، اس بستی سے، ہا کا اشارہ القریہ کی طرف ہے اور القریہ عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے اس سے اشارہ ہا کے ساتھ کیا گیا جو کہ مؤنث لفظ ہے۔
حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، ماشاءاللہ انشاءاللہ اور مشیت الہی اردو میں بولا جاتا ہے، اور اس کے آخر میں علامت تم جمع مذکر کی علامت ہے۔ ہم کم تم، تین علامتیں جمع مذکر کی آپ نے پڑھی ہیں، ان میں سے تم واحد جمع مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ من حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغدن اطمینان سے، اس کا ترجمہ جی بھر کر بھی ہوتا ہے، سیر ہو کر بھی ہوتا ہے۔ وادخلو، اور تم سب داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے میں۔ ادخلو کے متعلق ہم پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں، شروع میں حمزہ حکم والا ہے اور آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ داخل، دخول، وزیر داخلہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ الباب دروازے کو کہتے ہیں، اور فعل کے بعد جب اسم کے آخر میں زبر ہو تو اس میں اس بات کا مفہوم ہوتا ہے کہ یہ اسم گزشتہ فعل کا مفعول ہے۔ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ وقولو، اور تم سب کہو، یہ بھی فعل امر ہے، تم سب کہو، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ حتۃ، بخشش مانگنا، یعنی تم بخشش مانگو، بخشش مانگنا، اس کے آخر میں گولتا جو ہے واحد مؤنث کی علامت ہے۔ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، لکم تم سے، خطایاکم تمہاری خطائیں۔ تو خطایاکم جو ہے اس میں خطا کی جمع ہے خطایا، ہماری زبان میں خطائیں کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں کم جو ہے وہ جمع مذکر کی علامت ہے جو اسم کے آخر میں آئی ہے، ترجمہ تمہاری کریں گے۔ وَسَنَزِيدُ، اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے۔ سین کا معنی عن قریب، اور نزیدو کے شروع میں نون یا تا حمزہ نون میں سے ہے، ترجمہ ہم کریں گے۔ باقی لفظ زیادہ، زائد، مزید اردو میں بولا جاتا ہے۔ سَنَزِيدُ، عن قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ میم پیش منہ اور آخر سے پہلے زیر جو کہ سین کے نیچے ہے، تو اس کے اندر کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، آخر میں یا نون جمع مذکر کی علامت ہے جس کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے، اور یہ سب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ فبدلا، پھر بدل ڈالا، یہاں بھی فا ترتیب کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ پھر کیا جا رہا ہے۔ بدلنا، تبدیل کرنا، تبادلہ اور متبادل بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ پھر بدل ڈالا، الذین، جن لوگوں نے، ظلموا، ظلم کیا، ظلموا کے آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت، اور ظلم ظالم مظلوم اور مظالم اردو میں بولا جاتا ہے۔ قولاً، بات کو بتایا تھا کہ فعل کے بعد تنوین والا یا زبر والا اسم ہو تو اس کے اندر گزشتہ فعل کا مفعول ہونے کا مفہوم ہوتا ہے۔ غیر، علاوہ، الذی، اس کے جو، قیلا، کہی گئی، یہ فعل مجہول ہے، فعل مجہول ماضی ہے، کہی گئی۔ لہم، ان سے، تو لہم میں لام زبر لا اصل میں لام زبر لی تھا، پڑھنے میں آسانی کے لیے زیر کو زبر سے اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے تاکہ یہ لفظ آسانی سے پڑھا جا سکے۔ کیلا لہم، اور لہم کے لا کا ترجمہ کے لیے کی بجائے سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیلا فعل موجود ہے۔ قالا، یقولو، کیلا، اگر فعل موجود ہوگا تو لام زبر لا کا ترجمہ کے لیے کی بجائے سے کیا جائے گا۔ فَأَنزَلْنَا، تو ہم نے نازل کیا یا پھر ہم نے نازل کیا۔ فا کا معنی تو، انزلنا کا حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے کے لیے ہے، اور نون سے پہلے جو جزم ہے اس کے ساتھ ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے۔ علی الذین، ان لوگوں پر جن سب نے ظلم کیا، علی کا معنی پر، الذین کا معنی جو، جن، جنہوں نے وغیرہ، اور ظلموا، ظلم سے نکلا، واو الف جمع مذکر کی علامت، جن سب نے ظلم کیا۔ رجزن، کیا نازل کیا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، اس وجہ سے، جو، کانو، وہ سب تھے، یفسقون، وہ سب نافرمانی کرتے۔ فسق و فجور اور فاسق فاجر دونوں بولے جاتے ہیں۔ یا کا معنی وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، واو نون جمع مذکر کی علامت، ترجمہ سب یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اصل روٹ ہے فسق فاسین قاف، جس کا معنی نافرمانی کرنا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان،
65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں۔ جی، واو کا معنی اور، مال و دولت، عفو درگزر، شان و شوکت وغیرہ سب اردو میں آپ بولتے ہیں۔ اس بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے جس کا ترجمہ جب ہے۔ قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، یہ لفظ قول سے نکلا۔ قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، اگر اکیلا پڑھنا ہے تو اس کو ادخلو پڑھنا ہے، اور اگر ملا کے پڑھنا ہے تو قل ندخلو پڑھا جائے گا۔ قلنا ہم نے کہا، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ۔ ہاں جی، داخل دخول وزیر داخلہ اردو میں آپ بولتے ہیں۔ ہاذہ القریہ، اس بستی میں۔ ہاذا چونکہ اردو میں بولا جاتا ہے، جیسے ہم مشہور ترین لفظ ہے لہذا اور ھذا من فضل ربی، تو یہ اس کی مؤنث ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے اسے بھی اردو میں سمجھا جائے گا۔ اس کا ترجمہ اس ہے، ھذہ القریہ، اس بستی میں۔ قریہ قریہ بستی بستی، نگر نگر، یہ ہماری زبان میں عام بولا جاتا ہے۔ فَکُلُوا، پس تم سب کھاؤ۔ فا کا معنی چونکہ یہاں پر پھر ہے اور یہ اردو میں نہیں بولا جاتا، اس لیے فا نیلے رنگ میں رہے گی، اور باقی لفظ ہے کلو، یہ بھی فعل امر ہے، اور اردو میں اکل و شرب، معقولات، مشروبات بولا جاتا ہے۔ منہا، اس شہر سے، ہا کا اشارہ القریہ کی طرف ہے، اس شہر سے۔ حیثو، جہاں سے۔ حیثیت اور من حیث القوم دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔ شئتم، تم نے چاہا۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، مشیت الہی اردو میں بولا جاتا ہے۔ راغدن، اطمینان کے ساتھ، جی بھر کر، سیر ہو کر، اسے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وادخلو، اور تم سب داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے میں۔ وادخلو، داخل دخول وزیر داخلہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ الباب، دروازہ، ہاں جی، باب اور اس کی جمع ابواب دونوں ہی اردو میں بولے جاتے ہیں۔ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ، ساجد، مسجود ملائکہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ وقولو، اور تم سب کہو، یہ بھی فعل امر ہے، آخر میں واو جمع مذکر کی علامت ہے۔ قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ حتاتن، بخش دے، بخشنا۔ حتاتن جو ہے یہ سرخ الفاظ میں سے ہے، اسے آپ نے یاد کرنا ہے۔ نغفر، ہم بخش دیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ مغفرت اور استغفار آپ اردو میں بولتے ہیں۔ لکم، تمہارے لیے۔ خطایاکم، تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں، تمہاری کمی کوتاہیاں۔ خطا کی جمع ہے خطایا۔ خطا اور خطایا دونوں ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں۔ کم بار بار آنے والوں میں سے ہے۔ وسنزید، اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے۔ زائد، مزید اور زیادہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ احسان اور محسن دونوں جو ہیں وہ اردو میں بولے جاتے ہیں۔ فبدل، پھر بدل ڈالا۔ بدلنا، تبدیل کرنا، تبادلہ اور متبادل سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ الذین ظلموا، جن سب نے ظلم کیا۔ ظلم، ظالم، مظلوم اور اس کی جمع مظالم بھی بولا جاتا ہے۔ قولاً، بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے جو، قیلا، کہی گئی۔ قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی اردو میں بولا جاتا ہے۔ لہم، ان سے، فانزلنا، پھر ہم نے نازل کیا۔ نازل، نزول، شان نزول، منزل من اللہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جن سب نے ظلم کیا۔ اللہ اردو میں الگ سے بولا جاتا ہے، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، علی وجہ البصیرت۔ ظلم، ظلم سے نکلا، ظلم، ظالم اور مظلوم اور اس کی جمع مظالم بھی بولا جاتا ہے۔ رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے۔ رجزن کو اچھی طرح یاد کر لیں، یہ آگے بھی کئی مرتبہ آئے گا۔ رجزن کا معنی عذاب۔ من السماء، آسمان سے۔ من بھی اردو میں بولا جاتا ہے، من جانب، من عن، من حیث القوم، ازہر، من الشمس وغیرہ۔ اور السماء بھی اردو میں بولا جاتا ہے، کتب سماویہ اور سماوی آفات، ارض و سما سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ بما، اس وجہ سے، جو۔ ما کا معنی جو اردو میں بولا جاتا ہے، ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت۔ کانو، وہ سب تھے، بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ یفسقون، نافرمانی کیا کرتے۔ فسق و فجور اور فاسق فاجر دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔
تو ہمارے آج کے سبق میں کل 3 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں. رغدن جی بھر کر، سیر ہو کر، اطمینان سے. 3 ترجمے اس کے ہیں اور تینوں درست ہیں. حتتن بخش دے، بخشنا. رجزن عذاب. تو چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے قرآن سمجھنا آسان بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے منتخب فرمایا. اب اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچائے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو منافقت سے محفوظ فرمائے، حق سچ کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں ایمان پر، اسلام پر قائم رہیں. جب موت آئے تو ایمان پر آئے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المومنین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.